الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رجب المرجب کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس مہینے کی 15 تاریخ کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے کنڈوں کا ختم دلایا جاتا ہے۔ عوام میں جو رائج ہے وہ 22 تاریخ ہے، لیکن تاریخ میں جو معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ 15 تاریخ کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا کنڈوں کا ختم بنتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں، اور شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑ پوتے ہیں۔ اور یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی عظمت حاصل ہے کہ بڑے بڑے امام، بالخصوص امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہما بھی ان کے شاگردوں میں سے ہیں، یعنی یہ ان کو مقام حاصل ہے۔ اور یہ وہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے بارے میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اختلفت الیہ زمانا، فرماتے ہیں کہ میں ایک زمانے تک امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتا رہا، اور میں نے جب حضرت امام جعفر صادق کو دیکھا فما كنت اراہ الا علی ثلاث خصال، آپ فرماتے ہیں فما كنت اراہ، میں نے جب بھی ان کو دیکھا ہے تو میں نے ان کو 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت کے اندر دیکھا ہے۔ وہ 3 کون سی حالتیں تھیں؟ آپ فرماتے اما مسلم، فرماتے یا تو میں نے یہ دیکھا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، اما صائم، آپ فرماتے ہیں یا میں نے یہ دیکھا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ روزے کی حالت کے اندر ہیں، اما یقرأ القرآن، فرماتے یا میں نے ان کو دیکھا کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے۔ یہ مقام ہے امام جعفر صادق کا کہ آپ کی کوئی گھڑی رب کائنات کی عبادت سے خالی نہیں جاتی تھی۔
इमाम मालिक जैसे इमाम वो क्या फरमाते हैं, फरमाते या तो मैंने देखा कि आप नमाज पढ़ रहे होते थे, या मैंने देखा आप रोजे से होते थे, या मैंने ये देखा कि आप कुरान की तिलावत कर रहे होते थे। और आगे क्या फरमाते हैं, आप फरमाते वमा रअयतुहु युहद्दिसु इल्ला अला तहारतिन, फरमाते हैं कि मैंने देखा कि जब भी इमाम जाफर सादिक हदीस बयान फरमाते थे तो आप बगैर वुजू के हुजूर की हदीस बयान नहीं करते थे। जब भी हदीस बयान करते वुजू की हालत के अंदर ही हदीस बयान किया करते थे। ये मकाम है इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु का कि आपकी हर घड़ी रब की इबादत के अंदर गुजरती थी। आज हम इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला के ईसाले सवाब के लिए कुंडों का खत्म दिलाते हैं। कुंडे का खत्म क्या है? बुनियादी तौर पर यह हजरत इमाम जाफर सादिक के ईसाले सवाब के लिए होता है। वो किस अंदाज के अंदर होता है कि औरतें सुबह पूड़ी और हलवा तैयार करती हैं और फिर हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के इसाले सवाब के लिए उस पर कुरान पढ़ा जाता है और कुरान पढ़ने के बाद लोगों में तकसीम कर दी जाती है या लोगों को बिठाकर खिला दी जाती है। यानी बुनियादी तौर पर जो कुंडों का ख़त्म है वो हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के इसाले सवाब के लिए है। और इसाले सवाब के हवाले से कुरान में भी कई मकामात पर और अहादीस मुबारका में भी कई अहादीस इस पर मौजूद हैं कि अगर जिंदा कोई अमल करते हैं अपने मुर्दों के लिए तो इसका सवाब मुर्दों को पहुंचता है। तो कुंडों की हकीकत असल में इसाले सवाब है। और किस हस्ती के लिए इसाले सवाब है कि जिनके बारे में मैंने अर्ज की कि उनकी घड़ियां कैसी गुजरती थी कि या तो नमाज में होते या रोजे में होते या कुरान की तिलावत कर रहे होते थे। और ये वही इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि रब ने इनको ये कमाल अता फरमाया था कि अगर कोई नापाकी की हालत में होता ना तो इमाम जाफर सादिक को पता चल जाता था कि ये नापाकी की हालत के अंदर है। ये आपकी करामत थी। जैसा कि अबू बसीर कहते हैं कि मैं एक सफर में मदीना मुनव्वरा की तरफ जा रहा था और रास्ते के अंदर चूंकि मेरे साथ लौंडी भी मौजूद थी, बांदी भी मौजूद थी, मैंने उसके साथ जीमा किया जिसकी वजह से मुझ पर गुस्ल फर्ज हुआ। जब मैं गुस्ल करने के लिए हमाम में जाने लगा ना तो मैंने क्या देखा कि लोग हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जियारत के लिए जा रहे हैं। अबू बसीर कहता है कि मैंने भी सोचा कि चलो गुस्ल तो बाद में कर लूंगा, इमाम जाफर सादिक की जियारत करनी चाहिए, पता नहीं यह मौका दोबारा मिले या ना मिले। तो आप फरमाते मैं इसी नापाकी की हालत के अंदर इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला के दौलत कदे पर पहुंच गया। जियारतें लोग कर रहे थे, मैं भी पहुंच गया। इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला ने जब मेरी तरफ देखा ना तो आप फरमाने लगे कि पैगंबरों और उनकी आल औलाद की हालत के बारगाह में, उनके घरों में उनकी जियारत के लिए नापाकी की हालत में नहीं आया करते। पैगंबरों और उनकी आल औलाद
کی زیارت کے لیے ناپاکی کی حالت میں نہیں آیا کرتے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ جب یہ فرمایا تو آپ یعنی ابو بصیر کہنے لگے کہ حضور معاملہ یہ تھا کہ میں ناپاکی کی حالت میں تھا، لیکن لوگ آپ کی زیارت کے لیے آ رہے تھے، میں نے سوچا موقع پھر ملے یا نہ ملے اس لیے میں آ گیا۔ حضور میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ میں اس طرح کا کوئی کام نہیں کروں گا۔ اب محترم تھوڑا سا غور فرمائیں، امام جعفر صادق کو اس نے بتایا نہیں کہ میں ناپاکی کی حالت کے اندر ہوں، لیکن اللہ کے ولی تھے، اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کیا تھا، ان کو یہ مرتبہ عطا کیا تھا، اور ان کو رب کائنات نے یہ کشف عطا فرمایا تھا کہ وہ پرکھ جایا کرتے تھے کہ کون پاکی کی حالت میں اور کون ناپاکی کی حالت کے اندر ہے۔ یہ ان پر رب کا خاص کرم تھا، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے حضرت امام جعفر صادق کی۔ اب غور تو فرمائیں کہ جو امام زین العابدین کے پوتے ہیں اور شہید کربلا کے پڑ پوتے ہیں اور حضور کی آل اولاد میں سے ہیں، ان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اور یہی وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ویسے تو رب کائنات ان کو بہت ساری کرامتیں عطا فرمائیں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر جا رہے تھے، جاتے 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 راستے کے اندر کیا دیکھا کہ ایک عورت ہے، 7 بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے ایک گائے مری پڑی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس عورت کو اپنے بچوں کے ساتھ گریہ زاری کرتے ہوئے دیکھا نا تو آپ فرمانے لگے، اے عورت اگر تم چاہو تو اس گائے کو اللہ زندہ نہ کر دے۔ وہ عورت کہنے لگی آپ مذاق کیوں کر رہے ہیں، یہ تو مر چکی ہے اور آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، میں پہلے ہی مصیبت زدہ ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہ مذاق کی بات نہیں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے زندہ فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گائے کے پاس گئے، آپ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی کہ اے اللہ اس گائے کو زندہ کر دے۔ امام جعفر صادق نے جیسے دعا کی اور جب دعا کرنے کے بعد اس گائے کے سر اور پاؤں کو چھوا، سر اور پاؤں کو چھونے کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مری ہوئی گائے کو اپنی طرف بلایا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق نے جیسے ہی بلایا نا وہ گائے اٹھ کھڑی ہوئی اور حضرت امام جعفر صادق کے پاس حاضر ہو گئی۔ یہ مقام ہے حضرت امام جعفر صادق کا، طاقت یہ اللہ کی ہے، یہ رب اپنے پیاروں کو پاور دیتا ہے، لیکن وہ رب کائنات اپنی ان طاقتوں کو جو ظاہر فرماتا ہے وہ اپنے پیاروں کے ہاتھوں پہ فرماتا ہے۔ اور یہی وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ آپ کو رب کائنات نے یہ بھی طاقت عطا فرمائی تھی کہ آپ اگر سوکھے ہوئے درخت کے پاس سے گزرتے تھے نا تو اسے بھی تر فرما دیا کرتے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم حج کے لیے جا رہے تھے کہ راستے کے اندر ایک کھجوروں کا درخت آیا جو سوکھا تھا، بالکل اس پر کھجوریں نہیں لگی ہوئی تھی۔
حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کھجور کے درخت کے نیچے پڑاؤ کیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب پڑاؤ کیا نا تو حضرت امام جعفر صادق اس کھجور کے درخت کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے فرمایا کہ اے درخت، اللہ نے جو ہمارا رزق تیرے اندر امانت رکھا ہے وہ ہماری مہمانی کے لیے پیش کر دو۔ جو اللہ نے ہمارا رزق تیرے اندر امانت رکھا ہے وہ ہماری مہمانی کے لیے پیش کر دو۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق اس درخت کے پاس جا کے دعا کرتے ہیں۔ دعا کرنے کے بعد آنن فانن کہ وہ کھجور جو خشک تھی، پھل نہیں لگے ہوئے تھے، اور پھر بڑی بات یہ کہ وہ موسم بھی کھجوروں کا نہیں تھا، وہ موسم بھی کھجوروں کا نہیں تھا، لیکن آپ نے جب اس درخت کے پاس جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، راوی بیان کرتے ہیں کہ پہلے کھجوریں نہیں تھی، اب اس پر تازہ کھجوریں بھی نمودار ہو گئیں، تازہ کھجوریں نمودار ہو گئیں۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق نے مجھے فرمایا کہ آؤ اور آ کر بسم اللہ پڑھ کر ان کھجوروں میں سے کھانا شروع کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کھجوروں میں سے کھایا، اتنے میں ایک دیہاتی ساتھ کھڑا تھا، جاہل تھا، وہ کہنے لگا کہ بھئی یہ عجیب جادو ہے بھئی کہ کھجوروں کا موسم کوئی نہیں، خشک درخت تھا، آنن فانن کھجوریں ظاہر ہو گئیں۔ کہنے لگا میں نے آج تک ایسا جادو نہیں دیکھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا نا، فرمانے لگے کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم ان کے وارث ہیں، ہم نہ جادوگر ہوتے ہیں نہ ہی ہم نجومی ہوتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے پھر؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ کہنے لگے ہم پیغمبروں کے وارث ہیں، ہم نہ جادوگر ہوتے ہیں نہ نجومی ہوتے ہیں، ہم تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب دعا قبول کر لیتا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اللہ نے تو ہمیں یہ بھی طاقت دی ہے کہ ہم جس کے لیے چاہیں اس کی شکل بدل کے رکھ دیں، اور فرمایا اے رابی اگر تو چاہتا ہے نا ہم تیری شکل بدل کے تجھے کتے کی شکل میں کر دیں۔ لیکن وہ دیہاتی تھا، جاہل تھا، انہوں نے کہا یہ اس کے کہنے سے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی بدل دو ہماری شکل۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ کی اس کی طرف، اور جب توجہ کی نا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ جو انسان تھا اس کی شکل بدلی اور وہ کتے کی شکل اختیار کر گیا، کتے کی شکل اختیار کر گیا، اور یوں پھر دم ہلاتا ہوا اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ حضرت امام جعفر صادق نے اپنے ساتھ جو مرید تھا اس سے فرمایا کہ اس کا پیچھا کرو۔ وہ پیچھا کرتے کرتے کیا دیکھتا ہے کہ وہ کتا جو پہلے انسان تھا اپنے گھر پہنچتا ہے، وہاں منہ ہلاتا ہے، لیکن گھر والوں نے سوچا کہ کتا کوئی آ گیا ہے، انہوں نے ڈنڈا اٹھایا اور ڈنڈا کتے کو مارا اور باہر بھگا دیا۔ اب امام جعفر صادق کے وہ مرید جو دیکھ رہے تھے واپس دوڑے اور آ کر عرض کی حضور یہ معاملہ ہوا ہے۔ اتنے میں وہ جو کتا بن چکا تھا وہ بھی آ گیا اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے منہ ہلانے لگا، یوں لگا کہ جیسے رحم کی اپیل کر رہا ہے کہ حضور رحم کریں مجھ پر۔ تو یہ تو ویسے ہی سیدوں کے گرانے کے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے مجھے اس پہ رحم آ گیا، اور آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی تو وہ دوبارہ پہلے والے انسان کی صورت میں آ گیا۔
इसके बाद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं, ऐ इंसान बता अभी भी यकीन आया है कि नहीं आया? अल्लाह के प्यारों पर अभी तक यकीन आया है कि नहीं आया? कहने लगा हुजूर यकीन तो बाद की बात है, अब तो 1000 बार यकीन आ गया है। ये हजरत इमाम जाफर सादिक जिनका कुंडों का ख़त्म दिलाया जाता है, हलवा पूरी तैयार की जाती है, ख़त्म दिलाकर और लोगों में तकसीम की जाती है। ये कोई आम हस्ती नहीं है कि जिनकी दुआ से रब कायनात इंसानों को कुत्तों की शक्ल में बदल देता है। ये पावर होती है जो रब कायनात अपने प्यारों को अता फरमाता है। इसीलिए तो फरमाया गया ना, मन आद अली वलियन फकत आज़नतुहु बिल हरब। फरमाया जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखेगा, रब फरमाता है हदीस कुदसी के अंदर, मैं उससे ऐलान जंग करता हूं। कभी भी अल्लाह के प्यारों से, अल्लाह के नेक बंदों से मुकाबला ना करें, क्योंकि ये वो हस्तियां होती हैं कि जब ये अल्लाह की बारगाह के अंदर हाथ उठा देते हैं, रब कायनात इन हाथों को खाली नहीं लौटाता। ये अल्लाह की बारगाह में जब मांगते हैं, रब कायनात इनके हाथों को खाली नहीं लौटाता, बल्कि रब कायनात इनकी मांगी हुई दुआ को कबूल करता है। और फिर जो इनके मुकाबिल होता है, याद रखिए वो ना दुनिया में सुखी होता है और ना ही वो आखिरत के अंदर कामयाब होगा। ये मकाम है अल्लाह वालों का कि जिनको रब ने ये मर्तबा अता किया है कि वो सूखों को तरोताजा कर देते हैं। मौसम ना भी हो फिर भी वो अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे तो रब कायनात सूखे दरख्तों पर भी खजूरें लगा देता है। यही आले सुन्नत व जमात कहते हैं, यही आले सुन्नत व जमात कहते हैं कि अल्लाह वालों को रब ने पावरें दी हैं। इसीलिए सुन्नी मुसलमान अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं, अल्लाह वालों के मज़ारों पे जाते हैं और उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगते हैं कि ऐ मालिक अपने इस प्यारे का सदका मुझे बेटा अता फरमा दे। ऐ अल्लाह तुझे इस प्यारे का सदका मेरी फलां हाजत को दूर कर दे। ऐ अल्लाह तुझे इससे प्यारे का सदका मेरी औलाद को नेक बना दे। ऐ अल्लाह तुझे अपने इस प्यारे का सदका मेरे रिस्क में बरकत नाजिल कर दे। यही वो पावर है कि जो रब कायनात ने इन अल्लाह वालों को दी है कि इनके वसीले से जो दुआ करता है रब कायनात उसको भी महरूम नहीं करता। तो जिनके लिए ये अल्लाह वाले खुद दुआ करते, रब कायनात उनको क्यों महरूम करेगा? ये मकाम है अल्लाह वालों का, ये मकाम है हजरत इमाम जाफर सादिक का, ये मकाम है अल्लाह के इन बरगुज़ीदा बंदों का। तो हजरत इमाम जाफर सादिक कोई मामूली हस्ती नहीं है। सारे फजाइल अगर एक तरफ भी रख दें तो उनके लिए यह फजीलत काफी है कि वह हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते हैं और शहीद करबला के पड़ पोते हैं। यही फजीलत उनके लिए काफी है। तो इनके इसाले सवाब के लिए कुंडों का खत्म दिलाया जाता है। तो सही कौल के मुताबिक जो वो तारीख बनती है वो 15 तारीख बनती है। वैसे लोग 22 को करते हैं, लेकिन जो तारीख में सही रिवायत है उसमें 15 तारीख बनती है इमाम जाफर सादिक के इस ख़त्म दिलाने की।